اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ العصر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عربی گرامر کے ساتھ اس کو سولو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، جب بھی شروع میں وا لگتا ہے نا اور آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، شروع میں ول ہو اور آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس سے مراد ہے اس کی قسم۔ والشمسی والقمری والفجری، تو اس طرح والعصری، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پہ واو کا مطلب اور نہیں ہوتا بلکہ یہ قسم کے لیے کھایا جاتا ہے۔ واللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، عربی کہتے ہیں جس طرح۔ والعصری، قسم ہے زمانے کی۔ انا، بے شک، الانسان، انسان، لفی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، لفی کا مطلب ضرور ہے، یعنی تاکید ہے، خسر، خسارے میں۔ بے شک انسان خسارے میں ہی ہے۔ الا، سوائے اس کے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، و عاملو، اور اعمال کیے۔ عاملو اصل میں عاملہ تھا، جس طرح تھا سامعہ، اس نے سنا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ قرآن پاک میں ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل کیا۔ عاملو، ان سب نے عمل کیا، ضربو کی طرح۔ و عاملو، اور عمل کیے، الصالحات، صالح نیک، صالحہ نیک مؤنث، اور صالحات اس کی جمع، صالحات نیک اعمال کیے۔ وتواصوا، اور انہوں نے وصیت کی۔ یہ تھا واسیا یواسیو، تواسیو، اس طرح باب تفاعل سے تھا۔ واسیا، اس نے وصیت کی۔ یواسیو، وہ وصیت کرتا ہے یا کرے گا۔ تواسیو، تم وصیت کرتے ہو یا کرو گے۔ تواسو، تم نے وصیت کی۔ یہاں پہ تم نہیں، سوری، وہ تے دوسرے والا ہے جو کہ التطالیو میں بتایا تھا نا میں نے کہ یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، وہ جو ایک مونس کے لیے تھا، جماعت کی بات ہو رہی ہے نا، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، بازر بی کا مطلب کے ساتھ، الحق کی، حق، اور وہ وصیت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں بالصبری، صبر کے ساتھ۔ تمام زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور وہ وصیت کرتے ہیں حق کی، اور وہ وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ اب اس صورت کو سمجھیں، بہت اہم صورت ہے۔ امام شافعی کا اس کے بارے میں قول ہے کہ اگر یہ صورت، صرف یہی صورت ہوتی قرآن پاک میں اور کچھ نہ ہوتا تو بھی یہ ہمیں کافی تھی ہدایت دینے کے لیے، سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے۔ تب اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں، قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ قسم اس چیز کی اہمیت کو نہیں ظاہر کرتی، جیسے کہ والتین والزیتون میں قسم کھائی ہے، انجیر کی اور زیتون کی، اس طرح کبھی کسی چیز کی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ چیز کوئی خاص ہے، ٹھیک ہے اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن وہ قسم اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہائی لائٹ کرو، بلکہ وہ آگے جو مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے زمانے کی، زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ انسانی نشو و نما اور اخلاقی تربیت کا ضامن ہے، یعنی انسان جو شروع میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا جا رہا ہے، وہ انسان زمانہ اس چیز کا گواہ ہے، لیکن ترقی کی وجہ سے بہت سی قومیں اپنی ہدایت پہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ بھی آئی ہیں، اور بہت سی قومیں ہدایت سے دور ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ ہمارے سامنے قوم عاد، قوم سمود کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، جو اتراتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ اور دوسرا، زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ زمانہ اصل میں ہے وقت۔ اس ٹائم ہم دیکھیں، ہماری اہم چیز، سب سے اہم چیز وقت ہے۔ آپ اس ٹائم دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پہ لیٹسٹ آئی فون ماڈل ہوگا یا اور بھی کوئی بھی چیز ہوگی، آپ دیکھیں گے 5 سے 6 سال بعد اس کی اہمیت بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ جیسے یوں سمجھ لیں 5 سے 6 سال پہلے آپ جس چیز کے لیے مرتے تھے، اب اس کی چیز کی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس چیز کو اہم سمجھ رہے ہو، 5 6 سال بعد اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو وہ چیز جو سب کی اہمیت ختم کر رہا ہے وہ وقت ہے، تو اس کا مطلب سب سے اہم چیز ہی وقت ہے۔ تو وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ قسم ہے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہی ہے، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہاں پہ ایک چیز میں واضح کر دوں، بعض سے لوگوں کو اشکال ہوتے ہیں کہ کافر بھی تو نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نیک اعمال کدھر جائے گا؟ وہ ان کا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو ہم ایک چیز پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ ایمان کے ساتھ جو نیک عمل ہوگا وہی قابل قبول ہوگا۔ جو بندہ ایمان نہیں لایا، کافر تھا، اس کے نیک اعمال کیے، وہ عذاب میں کمی کا باعث تو بن سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔
وتواصوا بالحق، اور وہ وصیت کرتے ہیں حق کی۔ وصیت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، یہاں پہ ہدایت کا یا ایک دوسرے کو نصیحت کا لفظ نہیں استعمال ہوا، وصیت۔ وصیت مرنے والا جو ایک اہم پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے نا، اس سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بہت اہم پیغام ہے، بہت ضروری، جو وہ مرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے۔ وتواصوا بالحق کی، اور وہ وصیت کرتے ہیں حق۔ حق کا مطلب کسی سچ بات کو دیکھنا اور اس پہ ڈٹ جانا، اس کو حق کہتے ہیں۔ وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں بالصبر، صبر کے ساتھ۔ اس دو لائنوں کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ حق کا مطلب کسی سچ بات کو دیکھنا، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ یا تو آپ کسی کوئی نیکی پہ شروع کرو، جیسے رمضان میں یا کسی بھی دنوں میں آپ کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہو یا کوئی نیکی شروع کرتے ہو، تو یہاں پہ صبر کا مراد ہوگا رک جانا، اس پہ رک جاؤ، اس پہ مسلسل جمے رہو، کیونکہ مسلسل جمے رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو بار بار الٹے سیدھے کاموں کی ترغیب دیتا رہتا ہے نیکی چھوڑنے کی، اور ہم اکثر اوقات ہمارے اوپر یہ فیز بھی آتے ہیں کہ ہم مسلسل نیکی کر رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ اس نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوڑنے والا کام شیطان کرواتا ہے، یہ آتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب نیکی اگر شروع کر دی ہے تو وہ اس پہ جمے رہو۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ نیکی بہت محبوب ہے جو بے شک تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو۔ یا پھر حق سے مراد ہے نیک کاموں پہ نیک کام کرنا، اور بالصبر سے مراد ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو یہ ہے اس صورت کی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 اصول بیان کیے، ایمان، ترتیب بھی بیان کر دی، ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ صبر کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے کہ کوئی برا کام ہو رہا ہے، آپ کی فیملی میں کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، آپ اسے روک نہیں رہے، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھی ہم نے تو صبر کیا ہے، ابھی تم بھی صبر کر لو۔ یہ وہ غلط بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے پہلے حق کا کہا ہے، آپ ان سے حق بیان کرو گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، اسلام میں ایسے نہیں ہے، ایسے بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ حق بیان کرو، اس کے بعد وہ آپ پہ غصہ ہوں گے، آپ کو مطلب آپ کو تانے ماریں گے یا جو بھی کریں گے، اس پہ صبر کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن آپ نے جب حق کہا ہی نہیں ہے تو صبر کیسے کر لو گے؟ ایسے صبر نہیں ہوتا، آپ کسی کو نیکی سے برائی سے روکو نا اور خود بیٹھے رہو بس منہ اٹھا کے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر ہوتا ہے آپ حق کے سامنے جا کے حق کے ساتھ اس کے باطل کے سامنے جا کے لڑائی کرو باطل سے، اس کے بعد جو مشکلات آئیں ان پہ صبر کرو۔ تو یہ تھی سورہ عصر، بہت اہم صورت تھی، بہت اہم۔ اگر آپ میں سے کسی کو وقت ملے تو مختلف تفسیروں سے اس کی تفسیر پڑھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔